باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، احکام شریعت سلسلہ نمبر 8 سائلین کے سوالات اور ان کے جوابات لے کر محمد شفیع مطہری مرکز نور بادشاہ یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کے سائلین میں شامل ہیں نور محمد سعودی عربیہ اور محمد علی لاہور، سکندر علی خپڑو، ساجد علی اسکردو، محمد زکریا، نائلہ بطول، فاطمہ علی کراچی۔ ان سب نے ایک ہی سوال کیا ہے۔ سوال یہ کیا کہ رمضان کے روزے کے مسنون افعال کون سے ہیں؟ فقہ احوط احکام شریعت کی روشنی میں ہمیں وضاحت فرمائیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ روزے کے مسنون افعال کون سے ہیں، اور فقہ احوط وہ عظیم اور ضخیم کتاب ہے جس کا ماخذ قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ تو حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوط باب الصوم میں روزے کے مکروہ افعال اور روزے کے مافوات، روزے کے واجبات موجبات، ان سب پر تفصیلی بیان کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے مسنون افعال، سنت کے جمع ہے مسنون۔ پہلا سنت ہے سحری کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم ضرور سحری کھایا کرو، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا سنت ہے کہ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کھولنا ہے، یہ سنت ہے۔ ہو سکے تو کھجور، نہیں تو پانی سے افطار کریں۔ تیسرا سنت ہے غروب آفتاب کے یقین ہو جانے کے بعد افطار کرنے میں جلدی کرنا ہے، یعنی کہ وقت مغرب ہو گیا، یہ واضح ہونے کے بعد، یقین ہونے کے بعد مزید تاخیر کرنے کی یا اذان ختم ہونے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں جو ہے یعنی کہ شہری مقامات میں جو ہے غروب آفتاب ہے وقت مغرب، اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے یہاں پر شفق کا جو ہے وہاں پر ظاہر ہونا ہے۔ تو شاہد محمد نور بخش نے یہاں پر احتیاطاً یہ فرمایا کہ بادل چھانے اور پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے آفاق والے مقامات میں افطار میں تاخیر کرنا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے جدید دور میں ٹائم ہے، یعنی کہ گھڑی ہے، تو اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال وقت مغرب ہو گیا، پہاڑی علاقہ ہو یا میدانی علاقہ ہو، افطار کرنے میں جلدی کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے۔ سنت نمبر 5 ہے افطار کرتے وقت اس دعا کا پڑھنا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چھٹا سنت ہے دیگر تمام مہینوں کی نسبت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ تو خوش نصیب بہت سارے لوگ قرآن پاک کو جو ہے اس مہینے میں مکمل کرتے ہیں۔ یوں یہ سنت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں رمضان المبارک میں۔ ساتواں سنت ہے ذکر الہی اور دعاؤں کا زیادہ ورد کرنا ہے۔ تو ذکر کے مختلف اقسام ہیں۔ اہل تصوف میں خاص طور پر شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، امیر کبیر شاہ ہمدان نے جو ہے ہمارے شجرہ طریقت کے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے ذکر کی مختلف اقسام بیان کیا ہے۔ ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر غیب الغیوب، ذکر سری، ذکر قلبی، ذکر روحی۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی روشنی میں جو ہے ان تمام اذکار کا جو بادشاہ ہے، یعنی کہ تمام ذکر میں جو افضل اعلیٰ جو بڑا ذکر ہے، والا ذکر اللہ اکبر، نماز ہی جو ہے سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو بہت سارے رمضان مبارک میں جو ہے نفلی نمازیں ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے، اور دعا پڑھنا ہے، ذکر خفی و جلی کا اہتمام کرنا ہے، ذکر غیب الغیوب کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس طرح 8واں جو سنت ہے اعتکاف کرنا ہے۔ یہ عمل ٹھنڈے ایام میں تمام مہینے جو ہے اعتکاف کریں، آخری 10 ایام زیادہ تاکیدی پہلو رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دن جو ہے تاکیدی طور پر آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اور 9واں جو سنت ہے مسواک کرنا ہے، اگرچہ تر چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ
آج کل جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس میں تھوڑا کستوری ہوتے ہیں، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، اس سے مبالغہ کرنا پڑتا ہے، تو حلق سے گزرنے کا خطرہ ہے، اس سے تھوڑا بچنا چاہیے۔ باقی جو ہے تری چھڑی ہی کیوں نہ ہو، یہ مسواک کریں، کھردرے کپڑے کا استعمال کریں، ہاتھوں کی انگلیوں سے جو ہے داندوں کا اچھی طرح صفائی کریں۔ یہ ہے روزے کے مسنون افعال، جو مجموعی طور پر 9 مسنون افعال ہیں، جس کا تذکرہ حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوت باب الصوم میں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسنون افعال پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔